السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ اش- اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے جس نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ کے شروع میں اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، اوترت کیا. وہ ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پوتر کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی شکشا دیتا ہے، جبکہ اس سے پورو وہ نسندیہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یعنی اور انہی میں سے دوسروں کی اور بھی اسے اوترت کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ پورن غلبے والا اور حکمت والا ہے. 2-3 دن پہلے 23 مارچ کا دن گزرا ہے. جماعت احمدیہ میں یہ دن اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی. اتہ ہمیں یہ دن ہر سال یہ بات یاد دلانے والا ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آگمن کا ادیشیہ قرآنی پیشگوئیوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق دین کا نوینیکرن کرنا، دین کی تجدید کرنا اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنا ہے. اور ہم جو آپ کے بیت میں سملت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے بھی اس اہم کام کی سر انجام دہی کے لیے اپنی اپنی یوگیتاؤں کے انوسار اس میں حصہ دار بننا ہے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کا سمبند خدا تعالیٰ سے جوڑنا ہے اور بندوں کو ایک دوسرے کے ادھیکار ادا کرنے کی اور توجہ دلانی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا سدھار، اپنی اصلاح کرنی ہوگی. بہرحال اس سمے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ حوالے پرستت کروں گا جس میں آپ نے آنے کی ضرورت، مقصد اور کس طرح پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں جو پہلے کی گئی تھیں، قرآنی پیشگوئیاں بھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی، جس سے آپ کی سچائی کا ثبوت ملتا ہے. اور پھر جماعت میں وہ پاک تبدیلیاں، وہ پوتر پریورتن پیدا ہونے کے بارے میں بھی ذکر کروں گا جو آپ نے فرمایا. جو پوتر
پریورتن صحابہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے ان تکلیفوں کا بھی ذکر فرمایا جس سے صحابہ گزرے تھے اور جماعت کے افراد بھی گزر رہے ہیں۔ اتہ ہمیں ہر سمے ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہر پرکار سے جماعت ترقی کرنے والے ہوں، نہ کہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں۔ آپ نے اپنے بعثت، اپنے آگمن اور سچائی کے بارے میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان کیا ہے، جو یقیناً ہمارے ایمانوں کو مضبوطی پردان کرتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کی جگالی کرتے رہیں اور ہر سمے اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً یہ ہمارے ایمان میں ترقی کا کارن بنتی رہیں گی اور ہمیں اپنے ادیشیہ کی اور دھیان دلاتی رہیں گی۔ بہرحال اب میں، جیسا کہ میں نے کہا، حوالے پرستت کرتا ہوں جو اپنوں کے لیے بھی ہیں اور غیروں کے لیے بھی، جو ان کو دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کے مسیح موعود ہونے کے روز روشن کی طرح کھولتے ہیں۔ یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس کی ویاکھیا میں ایک ستھان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس آیت کا سارانش یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے سمے میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بالکل انبھیگیہ ہو چکے تھے، اور حکمت کے گیان جن سے ویکتتو کی پورنتا اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں، بالکل گم ہو گئے تھے اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کے سیدھا راستہ سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے سمے میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پوتر کیا اور کتاب کا علم اور حکمت سے ان کو بھر دیا، یعنی نشانوں اور معجزات سے یقین کے مرتبہ، کامل یقین کے مرتبہ تک پہنچایا، اور خدا کی پہچان کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں پرکٹ ہوگا، وہ بھی پہلے اندھکار اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور وشواس اور یقین سے دور ہوں گے۔ تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی سمان ہو جائے گا۔ عطا یہ ہے یقین جو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر آپ کی سچائی پر ہونا چاہیے، اور ایمان کی حالت یہ ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ پر ایمان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اسلام کی سچائی پر ایمان اور یقین ہمیں وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا، جیسا کہ آج کل صحابہ کے حالات میں خطبوں میں ورنن کر رہا ہوں اور ادھارن ہمارے سامنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ویاکھیا کے سمے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا، تب بھی ایک آدمی فارسی نسل کا اس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی اور سنکیت فرمایا کہ ایک ویکتی آخری زمانے میں فارسی نسل کا پیدا ہوگا، اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، یعنی اسلامی تعلیم، قرآن کی تعلیم بالکل بھول جائے گی، اور یہ فارسی نسل کا آدمی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے، کیونکہ صلیبی حملے جس کے توڑنے کے لیے مسیح موعود کو آنا چاہیے، وہ حملہ ایمان پر ہی ہے، اور یہ تمام آثار صلیبی حملہ کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا۔ اور اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کی زندگی میں یہ شدید حملے ہو رہے تھے، بلکہ بہت عرصے بعد تک یہ بھیانک حملے جاری رہے، اور اتہاس اس پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے شبدوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں،
آثار میں ہے کہ جس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدائے واحد لا شریک کو چھوڑ دیں گے اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور مسیح موعود کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا، کیونکہ حملہ ایمان پر ہے۔ اور لو کان الایمان والی حدیث سے جو فارسی نسل والے ویکتی کے بارے میں ہے، یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی نسل والا ویکتی ایمان کو دوبارہ استھاپت کرنے کے لیے آئے گا۔ اتہ جس اوستھا میں مسیح موعود اور فارسی نسل کا ویکتی زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے، یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا، اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موعود ہی فارسی نسل کا ویکتی ہے، اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اس آیت کے معنی ہیں کہ کمال گمراہی کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکتوں کا درشن کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرادربھاو سے پہلے اتینت گمراہی میں لپت تھے، اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا دیدار کیا، اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ مانو کیول ایک روح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو اپروکت آیت کے انوسار صحابہ کے سمان ہیں، مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کے سمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور اندھکار اور گمراہی کے بعد ہدایت پانے والا ہے۔ اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے سمروپتا ہونے کی نعمت کا سے حصہ دیا گیا ہے، یہ اسی بات کی اور اشارہ ہے۔ فرمایا اتہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دوار کھل گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا کہ سورج اور چاند گرہن رمضان کے مہینے میں حدیث دار قطنی اور فتاوی ابن حجر کے انوسار پرکٹن میں آ گیا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا، اور جیسا کہ حدیث کا وشے تھا اسی پرکار چاند گرہن اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں گھٹت ہوا، ایسے سمے میں کہ جب مہدی ہونے کا دعوے دار موجود تھا، اور یہ حالت جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی گھٹت نہیں ہوئی، کیونکہ اب تک کوئی ویکتی اس کی مثال تاریخ کے پرشٹوں میں پرستت نہیں کر سکا۔ اتہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذو السنین ستارہ بھی، جس کا نکلنا مہدی اور مسیح کے سمے میں بیان کیا گیا تھا، ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے دیکھ لی۔ ایسا ہی طاعون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا، اونٹوں کا بیکار ہونا، یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانے میں اسی طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آخری گروہ کو منہم کے شبد سے پکارا تاکہ یہ سنکیت کرے کہ معجزات کا دیکھنے میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 ورش میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی کارنوں سے اس جماعت کو صحابہ رضوان اللہ علیہم سے سمانتا ہے۔ وہ معجزات اور نشان کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا، وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ تازہ سمرتھن سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کے مارگ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور بھن بھن پرکار کی گالی گلوچ اور دل دکھانے والی بد زبانی اور تعلقات کے ٹوٹنے کا صدمہ اٹھا رہے ہیں۔
جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی سہایتاؤں اور حکمت کی تعلیم سے پوتر جیون پراپت کرتے جاتے ہیں، جیسا کہ صحابہ نے پراپت کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کی تعلیم سے پوتر جیون حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم پر غور کرنا اور بڑا ضروری ہے۔ یہ فرمایا بہت سارے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے وہ سشوبھت ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مار رہے ہیں۔ عطا یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائیں، جس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا سوئم سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے۔ عطا ہمیں ٹٹولنا چاہیے، کیا یہ سب باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا؟ عطا اس جماعت میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے شبد سے مفہوم سمجھ میں آتی ہیں، اور ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کا کہا ہوا ایک دن پورا ہوتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وبھن فرقوں کو ایک قوم بنا دے اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے۔ اور اسی زمانے کے بارے میں مذہبی طوفان اور موجوں کا زمانہ ہے، جو کہ مذہبی طوفان اور موجوں کا زمانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہیں کہ جس زمانے میں دنیا کے مذاہب کا بہت شور اٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے، تب آسمان و زمین کا خدا اس اتھل پتھل کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیاوی ساز و سامان کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو یوگیتا اور مناسبت رکھتے ہیں۔ تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے، اور ان میں زندگی اور حقیقی نیکی کی روح پھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا۔ اور ضروری ہے کہ یہ سلسلہ دنیا سے ختم نہ ہو جب تک کہ یہ پیشگوئی کہ آج سے 1300 برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں پرستت کی ہے پوری نہ ہو جائے۔ اور خدا نے اس آخری زمانے کے بارے میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف ایک ہی نشانی بیان نہیں فرمائی، بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں۔ ان سب میں سے ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی، اور ایک یہ کہ زمین کی چھپی ہوئی کانیں بہت سی نکل آئیں گی، اور زمینی گیان بہت سے پرکٹ ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہ ایسے مادھیم پیدا ہو جائیں گے جن کے دوارا کتابیں بہت پھیل جائیں گی، اور ایک یہ کہ ان دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اونٹوں کو بیکار کر دے گی، اور اس کے دوارا ملاقاتوں کے طریقے آسان ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہ دنیا کے آپسی سمبند آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے خبریں پہنچا سکیں گے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو حضور فرما رہے ہیں اور بھی زیادہ سہولتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ایک یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر ایک ہی مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، اور ایک یہ
کہ اس کے بعد زمین پر بھیانک طاعون پھیلے گی، یہاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں خالی نہ رہے گا جو طاعون سے گرست نہ ہو، اور دنیا میں بہت موت پڑے گی اور دنیا ویران ہو جائے گی۔ بعض بستیاں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان نہ رہے گا، اور کچھ بستیاں ایک سیما تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو بچایا جائے گا۔ یہ دن خدا کے سخت کرودھ کے دن ہوں گے، اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اس کے اوتاروں اور رسولوں کے لیے اس زمانے میں پرکٹ ہوئے سویکار نہ کیا، اور خدا کے نبی کو جو مانو جاتی کے سدھار کے لیے آیا ٹھکرا دیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا۔ یہ سب نشانیاں اس زمانے میں جس میں ہم ہیں پوری ہو گئیں۔ عقل مند کے لیے یہ صاف اور روشن مارگ ہے کہ ایسے سمے میں خدا نے مجھے اوترت کیا ہے جب کہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام نشانیاں میرے پرکٹن کے لیے پرکٹ ہو چکی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے زمانے میں پوری ہوئیں، اور کچھ ان میں سے اب تک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے برائیوں اور گناہوں اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے ستیہ کے پرچار پرسار اور مانو جاتی کے سدھار کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے آرمبھ پر پہنچ گئے تھے، تب میں نے اس آدیش کی پابندی سے عام لوگوں میں اپنے وگیاپنوں اور تقریروں کے دوارا اعلان کرنا شروع کیا کہ اس صدی کے سر پر، اس صدی کے آرمبھ پر جو خدا کی اور سے دھرم کی تجدید کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ استھاپت کروں، اور خدا سے شکتی پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے، آکرشن سے دنیا کو صلاح اور تقوی اور نیکی کی طرف کھینچوں، اور ان کے آستھاگت اور ویوہارک غلطیوں کو دور کروں۔ اور پھر جب اس پر کچھ سال گزرے تو وحی الہی میرے پر اسپشٹتا پوروک کھل گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے آرمبھ سے موعود تھا، اور وہ آخری مہدی جو اسلام کے پتن کے سمے اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں خدا کی اور سے براہ راست ہدایت پانے والا اور اس آسمانی دسترخوان کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پرستت کرنے والا تقدیر الہی میں نردھارت کیا گیا تھا، تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی خوشخبری آج سے 1300 ورش پورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور خدا تعالیٰ سے الہام اور مکالمہ مخاطبہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ ہر ایک وحی جو ہوتی تھی ایک فولادی میخ کی طرح، کیل کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات اور الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ جو پرکاشمان دن کے سمان پوری ہوتی تھیں، اور ان کے نرنترتا اور ادھکتا اور ان کی ولکشن شکتیوں کے کرشمے نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے۔ اور میں اس جگہ تورات اور انجیل کا نام نہیں لیتا، کیونکہ تورات اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر پریورتت ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ اتہ وہ خدا کی وحی جو میرے پر نازل ہوئی ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ جس کے دوارا میں نے اپنے خدا کو پایا، اور وہ وحی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعہ حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچی، بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جو خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا، اور اس کے ستیاپن کے لیے بارش کی طرح نشان آسمانی برسے۔ انہی دنوں میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کا گرہن بھی ہوا، جیسا کہ لکھا تھا کہ اس مہدی کے سمے میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا۔ انہی دنوں میں
انہی دنوں میں طاعون بھی کثرت سے پنجاب میں ہوئی، جیسا کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے، اور پہلے نبیوں نے بھی خبر دی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی، اور ایسا ہوگا کوئی گاؤں اور شہر اس مری سے باہر نہ رہے گا۔ عطا ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے، اور خدا نے اس سمے کے اس ملک میں طاعون کا نام و نشان نہ تھا۔ لگ بھگ 22 سال طاعون کے پھوٹنے سے پہلے مجھے اس کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ پھر اپنے دعوے کے متعلق حضور فرماتے ہیں، میں وہ ویکتی ہوں جو عین اس وقت ظاہر ہوا جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی خبروں کے مطابق گرہن لگا، اور میں وہ ویکتی ہوں کہ جس کے زمانے میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے انوسار اس دیش میں ولکشن روپ سے طاعون پھیل گئی، اور میں وہ ویکتی ہوں جو حدیث صحیح کے مطابق اس کے زمانے میں حج روکا گیا، اور میں وہ ویکتی ہوں جس کے دور میں وہ ستارہ نکلا جو مسیح ابن مریم کے سمے میں نکلا تھا، اور میں وہ ویکتی ہوں جس کے زمانے میں اس دیش میں ریل جاری ہو کر اونٹ بیکار کیے گئے، اور شیگر وہ سمے آتا ہے، آنے والا ہے، بلکہ نکٹ ہے، جبکہ مکہ اور مدینے کے بیچ بھی ریل جاری ہو کر وہ تمام اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ پہلے تو سڑکوں کے دوارا رابطہ تھا، اب وہاں بھی ریل کے دوارا ہو چکا ہے۔ وہ تمام اونٹ بیکار ہو جائیں گے جو 1300 سال سے یہ سفر کرتے تھے۔ تب اس سمے ان اونٹوں کے بارے میں وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے سچی ثابت ہوگی، یعنی یہ کہ لا یترکن القلاص فلا یسعی الیہا، یعنی مسیح کے سمے میں اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا۔ ایسا ہی میں وہ ویکتی ہوں جس کے ہاتھ پر سینکڑوں نشان ظاہر ہوئے۔ کیا زمین پر کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو نشان نمائی میں میرا مقابلہ کر سکے اور مقابلہ کر کے مجھ سے جیت سکے؟ مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک 2 لاکھ سے ادھک میرے ہاتھ پر نشان پرکٹ ہو چکے ہیں، اور سمبھوتہ 10,000 کے نکٹ یا اس سے ادھک لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ نے میری سچائی کی میرا ستیاپن کیا۔ اور اس دیش میں جو کچھ نامی اہل کشف تھے جن کا 3-3 4-4 لاکھ مرید تھے، ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ میرے پرادربھاو سے 30 سال پہلے دنیا سے گزر چکے تھے، جیسا کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام جس کا تھا، ضلع لدھیانہ میں تھا، جس نے میاں کریم بخش مرحوم ساکن جمال پور کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا اور وہ لدھیانہ میں آئے گا۔ میاں کریم بخش ایک صالح خدا کا موحد بندہ اور بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے لدھیانہ میں ملاقات کی اور یہ تمام پیشگوئی مجھے سنائی۔ اس لیے مولویوں نے اس کو بہت تکلیف دی، مگر اس نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ گلاب شاہ مجھے کہتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ نہیں، وہ مر گیا ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اس امت کے لیے مرزا غلام احمد عیسیٰ ہے، جس کو خدا کی قدرت اور مصلحت نے پہلے عیسیٰ سے مشابہت بنایا اور آسمان پر اس کا نام عیسیٰ رکھا، اور فرمایا اے کریم بخش، یعنی اپنے اس مرید کو فرمایا کہ اے کریم بخش، جب وہ عیسیٰ ظاہر ہوگا تو دیکھے گا کہ مولوی لوگ کتنا اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ بہت مخالفت کریں گے لیکن اسفل رہیں گے، اور اسفل رہ رہے ہیں آج تک۔ وہ اس لیے دنیا میں ظاہر ہوگا کہ تا وہ جھوٹے حاشیے جو قرآن پر چڑھائے گئے ہیں ان کو دور کرے اور قرآن کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دے۔ اس پیشگوئی میں اس بزرگ نے صاف طور پر یہ سنکیت کیا تھا کہ تو اتنی عمر پائے گا کہ عیسیٰ کو دیکھ لے گا، یعنی یہ پیشگوئی اپنے اس مرید کی عمر کے بارے میں بھی تھی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رکھو خدا کا نام غفور ہے،
پھر کیوں وہ خدا کی طرف لوٹنے والوں کو معاف نہ کرے؟ اس پرکار کی غلطیاں ہیں جو قوم میں پھیل گئی ہیں۔ انہی غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی بھی ہے۔ مجھے آشچریہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیلی آنکھیں نکال لیتے ہیں، حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مخدوش ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے بھی لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اس بارے میں تسلیم کیا ہے حدیثوں کے مخدوش ہونے کے بارے میں، اور یہی دھرم میاں نذیر حسین دہلوی کا بھی تھا، یہی مت۔ آج کل بھی کچھ علماء اب یہی کہنے لگ گئے ہیں، وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے، پھر مجھے کیوں جھوٹا کہا جاتا ہے؟ سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے اور قلم، دعا اور توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ عطا یہ قلم اور دعا اور توجہ، یہی کام آپ کے ماننے والوں کا بھی ہے آج۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنی حالتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ماننے کے بعد کہیں ہماری توجہ دوبارہ دنیا کی طرف بہت زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا دنیا کی گندگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں گے؟ وہاں تو صاف لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے اوترت ہونے کا مکھیہ ادیشیہ کیا ہے، یعنی بنیادی مقصد کیا ہے میرے اوترت ہونے کا۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے آدیش دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ویکتی یہ خیال کرتا ہے کہ میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور ودھرمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور فیوز، قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے پھل کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں، اور انہی فیضوں اور برکتوں کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اسلام کی حالت جو اس سمے ہے وہ چھپی نہیں، سروسمتی سے مان لیا گیا ہے کہ ہر پرکار کی کمزوریوں اور پتن کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں، اور آج کل تو اور بھی زیادہ بری حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے، اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں، اور اپنے وعدے کے انوسار بھیجا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اگر اس سمے حمایت اور سہایتا اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کون سا سمے آئے گا؟ اب اس 14ویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے اوسر پر ہو گئی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی آیت میں بھی دراصل ایک بھوشیوانی لکھی تھی، یعنی جب 14ویں صدی میں اسلام ضعیف کمزور ہو جائے گا، اس سمے اللہ تعالیٰ اس وعدے حفاظت کے انوسار اس کی سہایتا کرے گا۔ پھر کیوں تم آشچریہ کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی سہایتا کی؟ پھر اپنے خلاف مخالفین کے برا بھلا کہنے کا ورنن کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور کذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ضروری تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے نبیوں کا ہوا تاکہ میں بھی اس قدیم سنت سے حصہ پاؤں۔ میں نے تو ان مصیبتوں
اور کٹھنائیوں کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا، لیکن جو مصیبتیں اور مشکلات ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مارگ میں آئیں، اس کا ادہرن تمام نبیوں کے سلسلے میں کسی کے لیے نہیں پایا جاتا۔ آپ نے اسلام کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ قلم ان کو لکھنے اور زبان ان کو ورنن کرنے سے اسمرتھ ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے عظیم الشان اور اولو العزم نبی تھے۔ اگر خدا تعالیٰ کی سہایتا اور سمرتھن آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو ان مشکلات کے پہاڑوں کو اٹھانا اسمبھو ہو جاتا، اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا، مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلایا تھا، آج اس کا جو حال ہو گیا ہے وہ میں کیسے کہوں۔ کیا کر دیا ہے مسلمانوں نے حال اسلام کا، اور جو خدا کی طرف سے آنے والا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں، جو تجدید دین اور دھرم کے نوینیکرن کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی تحریروں، اپنے لیکھوں کے دوارا پورے طور پر اس طریق کو پرستت کیا ہے جو اسلام کو سفل اور دوسرے دھرموں پر وجئی کرنے والا ہے۔ میری پستکیں امریکہ اور یورپ میں جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو جو فراست دی ہے، انہوں نے اس خدا داد فراست سے اس بات کو سمجھ لیا ہے، لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں اسے پرستت کرتا ہوں تو اس کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، مانو کہ وہ دیوانہ ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے، اور ویوہارک روپ سے آج کل تو یہ کر بھی رہے ہیں یہ لوگ احمدیوں کے ساتھ۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم تو یہی تھی کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جائے، اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ میں جھوٹ گڑھنے والا اور مہا جھوٹا نہیں۔ اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کی قسم پر بھی اور ان نشانوں کو بھی جو اس نے میرے سمرتھن میں پرکٹ کیے دیکھ کر مجھے کذاب اور جھوٹ گڑھنے والا اور مفتری کہتے ہو، تو پھر میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مفتری کا ادہرن پرستت کرو کہ باوجود اس کے ہر روز افطرا اور جھوٹ بولنے کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سہایتا اور سمرتھن کرتا چلا جائے۔ دکھاؤ تو صحیح کہ ایسا جھوٹا آدمی جو خدا تعالیٰ پر افطرا کر رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سمرتھن اور سہایتا بھی کر رہا ہے۔ آج دنیا میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سہایتائیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے آدمی کو ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا، مگر یہاں اس کے وپریت معاملہ ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچا ہوں اور اس کی طرف سے آیا ہوں، مگر مجھے کذاب اور مفتری کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمہ اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے سہایتا دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے، اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں انسانوں کے دل میں میری محبت ڈال دی، دور اور نکٹ تک۔ صرف اس وقت اس کا ارتھ تو کیول ہندوستان تک ہی تھا، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، ساؤتھ امریکہ میں، الجزائر میں، آسٹریلیا میں، عرب دیشوں میں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں آپ فرماتے ہیں کہ میری محبت ڈال دی۔ عجیب معاملہ ہے کہ جھوٹے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ میں اس پر اپنی سچائی آدھارت کرتا ہوں، یہی میری سچائی کی دلیل ہے۔ اگر تم کسی ایسے مفتری کا نشان دے دو کہ وہ کذاب ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس نے افطرا کیا ہو، اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی ایسی سہایتا کی ہو اور اس قدر لمبے سمے تک اسے زندہ رکھا ہو اور اس کی مرادوں کو پورا کیا ہو، دکھاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار اور برکات اس سمے آسمان سے اتر رہے ہیں وہ ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ سمے پر اس کی ہاتھ اس کا تھام لیا، اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے انوسار اس مصیبت کے سمے میں ان کی سہایتا کی۔
لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا۔ میں بڑے زور سے اور پورے وشواس اور وویک سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ دوسرے دھرموں کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور طاقت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادے کے مقابلہ کرے۔ وہ فعال لما یرید ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرے دوارا تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کو سننا نہ سننا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میرے نادان مخالفوں کو خدا دن پرتی دن بھن بھن پرکار کے نشان دکھلانے سے ذلیل کرتا جاتا ہے، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا اس نے ابراہیم سے بات چیت کی، الہام و کلام کیا، اور پھر اسحاق سے، اور پھر اسماعیل سے، اور یعقوب سے، اور یوسف سے، اور موسیٰ سے، اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مغالمہ، مخاطبہ اور الہام و کلام کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے، آپ کے انوسرن سے پراپت ہوا ہے۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کا انوسرن نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال اور میرے کرم ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف، مکالمہ اور مخاطبہ یعنی الہام و کلام کا یہ سوبھاگیہ پراپت نہ کر سکتا، کیونکہ اب سوائے محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ اتہ اسی آدھار پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی الہام و کلام خدا تعالیٰ سے الہام و کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ظل ہے، ایک سایہ ہے، اور سوائے اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی ہے، اور چونکہ میں کیول سایہ ہوں، پرتیروپ ہوں اور امتی ہوں، اس لیے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کچھ بھی شان میں کمی نہیں آتی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کچھ شان کم نہیں ہوتی۔ اور یہ مکالمہ الہیہ، خدا کا الہام و کلام جو مجھ سے ہوتا ہے، یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر اترتا ہے یقینی اور اکاٹ්ય ہے، اور جیسا کہ سوریہ اور اس کا پرکاش کو دیکھ کر کوئی سندیہ نہیں کر سکتا کہ یہ سوریہ اور یہ اس کا پرکاش ہے، ایسا ہی میں اس الہام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ پھر فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کمزوری اور برائی پڑ گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور نشٹھا کے سمبند کو پنہ استھاپت کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے اوجھل ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی اندھکاروں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے دوارا سے، نہ کیول کال کے یعنی ویوہارک روپ سے، نہ کیول کتھنی روپ سے ان کی کیفیت ورنن کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی ملاوٹ سے پوتر ہے، جو اب سماپت ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں شاشوت روپ سے پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری شکتی سے نہیں، اور یہ سب کچھ میری
میرے سامرتھ سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت کی اور مجھے اپنی وحی سے سشوبھت کیا، میرے دل کو یہ جوش بخشا کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیے جو میری باتوں کے ماننے کے لیے اتسک ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں معمور کر کے بھیجا ہے، اسی سمے سے دنیا میں ایک مہان انقلاب ہو رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دلدادہ تھے، اب ان کے محقق سوئم خود بخود ان عقیدوں سے الگ ہوتے جاتے ہیں، اور اب تو بے شمار لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو اس عقیدے کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دیوتاؤں پر فریفتہ تھی، دیوانے تھی ان کی، بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہے، اور یدیپی وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف کچھ شبدوں کو رسمی طور پر لیے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ سندیہ نہیں کہ ہزاروں بیہودہ رسمیں اور بدعتیں اور آڈمبر اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہیں، گلے پر سے اتار دی ہیں، اور توحید کی چوکھٹ کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانے کے بعد خدا کی عنایت سے ان میں سے بہتوں کو اپنے ایک خاص ہاتھ سے دھکا دے کر سچی اور کامل توحید کے اس دارالامان میں داخل کرے گی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے۔ یہ امید میری کیول وچار نہیں ہے، کلپنا نہیں ہے، بلکہ خدا کی پوتر وحی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے۔ اس دیش میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے تا جلد سے جلد وبھن قوموں کو ایک قوم بنا دے اور صلح اور آشتی کا دن لاوے۔ ہر ایک کو اس ہوا کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تمام بھن قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا میں بسنے والے لوگ، وشیش روپ سے مسلمان، اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، آپ کے دعوے کو سمجھنے والے ہوں، اور جلد وہ اس مسیح مہدی کی بیعت میں آ جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشأت ثانیہ پنراتھان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں بھی اپنا حق بیعت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے، الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کی دوبارہ میں تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کافی حالات دوبارہ بگڑتے جا رہے ہیں یا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پوری طرح سے امن اور سکون آ گیا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی گھٹنا وہاں گھٹ جاتی ہے، پاکستان میں بھی۔ اسی طرح الجزائر میں بھی حکومت کے کچھ ادھیکاریوں کی نیت نیک نہیں لگ رہی، دوبارہ کیس کھولنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے، پاکستان میں بھی، الجزائر میں بھی، اور دنیا کے ہر دیش میں جہاں بھی کوئی احمدی کسی بھی پرکار کی تکلیف میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی احمدیوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں، اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والے ہوں، اپنی حالتوں کو بہتر کرنے والے ہوں اور خدا سے خاص سمبند جوڑنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر